اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ سورہ شعراء آیات 38 سے 45۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کو فی الحال بھیج دیجئے اور ہر شہر سے ماہر جادوگروں کو جمع کر لیں اور اس کے ذریعے سے مقابلہ کیا جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فَجُمِعَ السَّحْرَةُ تو ساحروں کو جمع کر دیا گیا، لِمِیقَاتٍ ایک وقت مقرر میں، یوم معلوم ایک معین دن میں۔ تو درباریوں کے مشورے پر عمل کیا گیا، ایک خاص دن میں وقت مقرر پر سارے جادوگروں کو جمع کر دیا گیا۔ وقیل للناس اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو؟ اب جس دن یہ مقابلہ تھا وہ میلے کا دن تھا، خوشی کا موقع تھا اور چاشت کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی بات بہت دور دور تک پھیل چکی تھی، لوگ جوک در جوک اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور اس جمع ہونے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمارے جادوگر اگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاتے ہیں تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، لعلنا نتبع السحرة تاکہ ہم اتباع کریں، ساتھ دیں جادوگروں کا، ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو اس مقابلے کے لیے ہم سے لوگ پہنچے، لوگوں کو دعوتیں پہنچیں، اس مقابلے کا خوب چرچا کیا گیا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اور ان کے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اس لیے ہر شخص نے یہ فرض سمجھا کہ اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فلما جاء السحرة پس جب جادوگر آ گئے، قالوا انہوں نے کہا، لفرعون فرعون سے، اِنَّا لنا کیا ہوگا ہمارے لیے، لأجرن صلہ، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب رہنے والے ہوئے۔ تو جب یہ جادوگر فرعون کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے عام پیشہ وروں کی طرح یہ التجا پیش کر دی کہ اگر ہم مقابلے میں غالب رہے تو آپ کی طرف سے ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے قال کہا، نعم ہاں، کہ انعام تو ملنا ہی ملنا ہے، وَإِنَّكُمْ اور بلا شبہ تم اذن اس وقت لمن المقربین ہو جاؤ گے مقربین میں سے۔ تو فرعون کی طرف سے یہ انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ایک طرف تو تمہیں بھرپور انعام بھی دیا جائے گا، لیکن سب سے بڑا تمہارے لیے انعام یہ ہوگا کہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے گا، میرے خاص مقربین میں سے ہو جاؤ گے، دربار میں تمہارا ایک خاص مقام ہوگا۔ قال لہم فرمایا ان سے یعنی ان جادوگروں سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون پیش کرو جو کچھ تم پیش کرنے والے ہو۔ القا یلقی کا معنی ڈالنے کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ساحروں کو پہل کرنے کا موقع دیا، فرمایا کہ جو تمہارے ہنر ہیں دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا پس انہوں نے ڈال دیے، حِبَالَهُمْ اپنی رسیوں کو، وَعَصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیوں کو، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، بِعِزَّةِ فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا بلا شبہ ہم، لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
ہم ہی غالب رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ہی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے اور حرکت کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ آج تو ہم یقیناً غالب آنے والے ہیں۔ فرعون کی عزت کی قسم کھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں سب سے بڑی ہستی فرعون ہی سمجھا جاتا تھا۔ فرعون ہی خدائی کا دعوے دار تھا۔ فرعون ہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ طاہر جب اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک چکے فَأَلْقَى مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈالا عَصَاهُ، اپنی لاٹھی کو۔ فَإِذَا، پس یکا یک، ہِیَ تَلْقَفُ، یہ نگلنے لگا، مَا یَأْفِکُونَ، جو وہ رچا رہے تھے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو فَإِذَا، پس یکا یک، ہِیَ تَلْقَفُ، یہ نگلنے لگا، مَا یَأْفِکُونَ، جو وہ رچا رہے تھے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو وہاں ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا نے ان کے ظاہر آنے والے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو جو ان کے جادو کا ایک سحر چڑھا ہوا تھا، جس جادو کے گھمنڈ میں اب وہ فرعون کی عزت کی قسمیں کھانے لگے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا ڈالتے ہی وہ سارا کا سارا سحر جاتا رہا۔ ان کے جو جادو کا بھرم تھا وہ کھل گیا، ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اور یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہیں، ساحر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ عطا ہوا ہے۔ اور بھرے مجمع میں اس معجزے کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی، اور جادو کے سارے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ حق کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کا راہی بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔